سوال لاہور سے عمران سعید پوچھتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف اور نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کا مفہوم ہے کہ یہ ایک ہی طرح کی عبادتیں ہیں، ثواب کے اندر بھی برابر ہیں۔ خانہ کعبہ اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی اور جگہ آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ آپ جائیں تو نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ کثرت کے ساتھ طواف کریں۔ نوافل تو آپ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، مدینہ شریف چلے جائیں وہاں پر بھی آپ نوافل پڑھ لیں گے، کسی جگہ پر بھی، لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کو خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے اندر احکامات ہیں، اسی طرح طواف کے اندر بھی احکامات ہیں۔ طواف کے لیے وضو کرنا آپ کو واجب ہے۔ نماز کے اندر اگر آپ کا وضو فاسد ہو جائے تو آپ بنا کر سکتے ہیں، اسی طرح طواف کے اندر اگر وضو فاسد ہو جائے تو آپ وضو کر کے وہیں سے بنا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے 4 چکر مکمل کر لیے تھے، 5ویں چکر پہ جا کے آپ کا وضو فاسد ہوا تو آپ وضو کر کے واپس آ کے تو اسی جگہ سے اپنے اس چکر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ طواف اور نماز کو ایک ہی طرح کی عبادت قرار دیا ثواب کے لحاظ سے بھی، لیکن اس کے اندر ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر بات چیت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی عطا فرمائی، باتیں بھی کر سکتے ہو، لیکن نماز کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ اگر 4 چکروں سے کم تھے پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہیں سے شروع کر لیں یا پہلے چکر سے آپ شروع کر لیں، لیکن اگر 4 سے زیادہ ہو گئے تھے تو پھر بہتر یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ آپ اس سے آگے جو ہے اپنے طواف کو جاری رکھیں، کیونکہ 4 چکر مکمل ہو چکے تھے، اکثر چکر ہو چکے تھے، یعنی آدھے سے زیادہ آپ عمل کر چکے تھے، تو وہیں سے آپ بنا کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مصطفیٰ یہ بتائیں، چوتھا چکر ابھی درمیان میں ہی تھا، تو درمیان سے ہی وہ چکر شروع کریں گے وہیں سے یا شروع کر ابتدا سکتا سے؟ ہے، وہیں سے شروع کر سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اگر مطلب اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ حجر اسود سے شروع کرنا چاہتا ہے، اس چکر کو دوبارہ سے کرنا چاہتا ہے، تب بھی اس کو اختیار ہے، لیکن جہاں سے اس نے چکر اس کا وضو فاسد ہوا تھا جس جگہ پر، وہیں سے بنا کر لے گا تو بھی جائز ہے۔ یہ بندے کے اوپر اختیار ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی ہے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال ایک بہن سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ کیا مدرسے کے بچوں کو پیسے دے کر قرآن پڑھانا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے کے بچے صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہی، یعنی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے صرف یہی کام ان سے نہیں لینا چاہیے، ان کی ویسے آپ مدد کریں، اور پیسے دے کے قرآن پڑھانا یہ تو بڑا سمجھ لیں کہ اذیت والا معاملہ ہے۔ جہاں پر ضرورت بنتی ہے نا، حاجت شدیدہ بنتی ہے، وہاں پر دین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ تنخواہ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ متقدمین فقہا نے قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کے حوالے سے بڑا سخت حکم دیا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ قرآن کی آیات کو بیچنے کے زمرے میں آئے گا۔ اب پھر کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں، یہ رسم المفتی کے اندر علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ متقدمین کے اقوال بھی اور متاخرین کے اقوال بھی آپ نے ذکر کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی تعلیم کے حوالے سے نقصان سامنے آیا تو پھر حاجت کے پیش نظر، ضرورت کے پیش نظر پھر یہ جائز قرار دیا گیا کہ تعلیم قرآن پر اجرت حاصل کرنا جائز ہے، لیکن کسی کو گھر میں بلا کر قرآن پڑھانا اور پھر پیسوں کا لالچ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ علماء اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، اگر آپ نے مدرسے کے بچوں کو بلایا مطلقاً قرآن پڑھنے کی نیت سے، باعث برکت ہونا تو یہ چاہیے جناب کہ ہمیں خود قرآن اتنا پڑھنا آنا چاہیے نا، ہم خود اپنے گھر میں تلاوت کریں۔ یہاں پر بھی آ کے اب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جناب پھر چکر لگائے جاتے ہیں مدرسے کے، جناب ہمیں کچھ پڑھے ہوئے قرآن پاک دے دیں، بچوں کو بھیج دیں، ہمارے گھر میں تلاوت کلام پاک کر دیں۔ ہم خود کیوں نہیں اس قابل بنے؟ ہم خود کیوں نہیں جناب وہ قرآن پڑھ سکتے؟ ہم جو خود اپنی طرف سے پڑھیں گے اس کے اندر کتنا درد ہوگا، کتنا احساس ہوگا، اور کتنی توجہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اور اگر مدرسے سے بچے ہیں وہ تو ظاہر ہے کچھ نابالغ بچے ہوں گے، ناسمجھ بھی ہوں گے،
ہو سکتا ہے وہ جناب پیسوں کے لالچ میں پڑیں، تو اس لیے اس سے بہرحال اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تاہم اگر آپ نے اپنی طرف سے بچوں کو بطور ہدیہ کچھ دے دیا تو یہ شرعاً جائز ہوگا، لیکن اس سے بہرحال پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خود قرآن پڑھا کریں، اپنے گھر میں تلاوت کلام پاک کا معمول بنائیں۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال علی رضا خان پشاور سے پوچھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد جائے نماز کا کونا موڑتے دیکھا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے شیطان نماز پڑھتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی بات ہے جی، اگر کوئی شیطان بھی اللہ کی عبادت کر لے گا، یہ میں نے از راہ مزاح کہا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو یقین بنا لینا یہ غلط ہے۔ جائے نماز کا کونا موڑنا یہ ہمیں بڑا یاد ہوتا ہے، ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے جناب دوسروں کو نماز پڑھنے کا بھی کہنا ہے۔ تو جائے نماز کھلی رہنے دیں، اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ذوق اور شوق پیدا ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ جائے نماز کا کونا موڑنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو لپیٹنا ہی ہے تو مکمل کو لپیٹ کے رکھ دیں یا اس کو طے کر کے رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر کوئی نجاست نہ گر جائے، اس نیت کے ساتھ۔ اور اس نیت سے کونا موڑنا کہ جناب شیطان نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی جائے نماز کو جناب موڑ کے رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو پھر یوں ہوا کہ مساجد کے اندر اور بیت اللہ شریف میں اور ادھر ادھر جہاں پر بھی صفیں پڑی ہوتی ہیں پھر ہر ایک کا کونا موڑنا چاہیے، یہ تو پھر بہت دور تک جناب بات جائے گی۔ اس لیے ایسے توہمات سے بچنا چاہیے۔ اسلام کے اندر توہمات کی کوئی گنجائش نہیں ہے جناب۔ ایسے ہی وہم بنا لینا کہ اس چیز سے فلاں ہوتا ہے، اس چیز سے فلاں، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال ایک بہن خانوال سے پوچھتی ہیں کہ اکثر بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ شام کے وقت گھر میں لائٹیں آن کر دیں، بلکہ اگر اندھیرا ہو تو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کیا واقعی مغرب کے بعد گھر میں روشنیاں کرنے کی کوئی شرعی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی روشنیاں کرنا کہ جو اسراف کے زمرے میں آئیں، بڑے بڑے بلب لگا دینا اور گھر کو روشن کرنا، یہ اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ پورے گھر کو تھوڑا بہت روشن کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر چھوٹے بلب جن کو زیرو سائز کہتے ہیں یا انرجی سیور استعمال کریں، صرف اس وجہ سے کہ گھر کے اندر جناب کوئی بندہ وہاں پہ جائے تو کوئی نقصان سے بچ جائے، ایسی صورتحال کے اندر تو جائز ہے۔ لیکن اس کو جناب یقین بنا لینا کہ جس جگہ پر روشنی نہیں ہوگی وہاں پر کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی جناب بلائیں نازل ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اپنے گھر کے اندر مناسب روشنی رکھیں اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنا قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات پڑھیں تو چراغ بند کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ چراغ بند کرنا ظاہر ہے جب